عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے میں سے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ ہم سب کو ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت دینے والا بنا کر کسی نہ کسی نبی کو بھیجا۔ اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت تک ہوگا، کوئی مرحلہ ایسا نہیں گزرا کہ اس انسان کے لیے اللہ نے کسی نبی کو نہ بھیجا ہو۔ پہلا انسان، اس کے لیے نبی کس کو بنا کر اللہ بھیجتا؟ تو اللہ نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ پہلے انسانی کو نبی بنا کر بھیج دیے، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پہلے انسان سے نبوت کا آغاز ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور کس شان کے ساتھ بھیجا اور کیوں بھیجا؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا اور کیوں بھیجا؟ بس آج کی نشست کا صرف اتنا سا موضوع ہے۔ کس شان کے ساتھ بھیجا؟ کہ آخری نبی بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس شان کے ساتھ بھیجا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک گزشتہ امتوں کو بتایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تورات اور انجیل میں اللہ نے بیان فرمائی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ تورات اور انجیل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بھی بیان ہوئی تھی، اور یہ بات ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت آپ تلاوت کیجئے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ترجمہ کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہوں گے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ یہ صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شان بیان ہوئی ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ اچھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کو ماننے والے ہوں گے، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے، آپس میں رحم دل ہوں گے۔ آخری نبی کے ماننے والوں کی حالت کہیں الٹ تو نہیں ہو گئی؟ کہیں الٹ تو نہیں ہو گئی؟ ساری یاریاں دوستیاں کافروں کے ساتھ اور آپس میں لڑ مر رہے ہیں، الٹ ہو گیا۔ اللہ نے سورہ فتح کے آخر میں کیا فرمایا؟ آخری آیت میں
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت، وہ بھی ہر کافر کے لیے نہیں، وہ کافر جو تمہیں اپنے گھروں سے نکالیں، جہاد ان کے لیے، ابھی مولانا بڑا واضح طور پر بتا رہے تھے، جو آپ کے گھروں سے نکالیں، دین کی مخالفت کریں، آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کے مال کو نقصان پہنچائیں، آپ کے دین اسلام کو نقصان پہنچائیں، جہاد ان کے لیے، اور جو نہ انسان کو نقصان پہنچائیں، دین کو نقصان نہ پہنچائیں، کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، ذمی بن کر رہیں، تو ان کے حقوق وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، وہی حقوق ہیں، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ پھر اس کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی یہ شان بیان ہوئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے بعد تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجدے کے اندر، اور آپ ان کو دیکھیں گے رکوع سجدے میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ آگے آیت غور سے سنیے گا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے، جن کی مثال انجیل میں ہے۔ میں نے کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کہی ہے، چلو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود تھا، آپ کے صحابہ، آپ کے ماننے والوں کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود تھا، یہ اللہ نے ہمیں بتایا قرآن میں۔ سورہ صف کی 28ویں پارے میں، سورہ صف کی آیت نمبر 6 پڑھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک بتا دیا تھا۔ آیت سنانے لگا ہوں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عیسائیوں نے یہ بات بھی نہیں مانی۔ 3 باتیں کہیں اس آیت میں بنی اسرائیل سے عیسیٰ علیہ السلام نے۔ امتی وہ ہوتا ہے جو نبی کی بات کو مان کر چلتا ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، جو عیسائی ہیں، انہوں نے ان 3 باتوں کو نہیں مانا۔ پہلی بات، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ، ان لوگوں نے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ بات بھی اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائی، ہر بات دلیل کے ساتھ، بڑے غور سے سننی ہے، ہر بات دلیل کے ساتھ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کیجیے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو عیسائیوں نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول اللہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان لوگوں نے کیا بنا دیا؟ ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، شرک کیا۔ پھر دوسری بات کیا کہی عیسیٰ علیہ السلام نے؟ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ جو تمہارے سامنے تورات ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے۔ لیکن ان لوگوں نے تورات کو بھی نہیں مانا۔ تیسری بات، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں ذرا حمزہ وصلی الگ کر کے پڑھنے لگا ہوں، وقف کر کے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسمہ احمد، اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ بچوں کو بھی باتیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا،
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری نبی کا نام احمد تک بتا دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد کیسے رکھا گیا، محمد کیسے رکھا گیا، یہ آپ سب بچوں کو بھی معلوم، بڑوں کو بھی معلوم کہ دادا جی نے نام عبد المطلب نے نام کیا رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور احمد نام اللہ نے کیسے رکھوایا وہ آپ سیرت پڑھنے والے سارے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کی والد محترم انتقال کر گئے تھے، یتیم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، یہ بھی قرآن میں ہے. سورہ والضحیٰ پڑھیے، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر ٹھکانہ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں عجیب بات بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوں گے یہ بھی گزشتہ آسمانی کتابوں والوں کو معلوم تھا. ابھی دلیل دوں گا انشاءاللہ. اور یہ احمد نام کیسے رکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے والد محترم جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی والدہ حضرت آمنہ کو خواب آیا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تم اس کا نام احمد رکھنا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا. ایک آسان بات بتانے لگا ہوں. آج کل جو کیلنڈر چل رہا ہے، عیسوی کیلنڈر 2024، اس عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سن 571 عیسوی کو، اپریل کا مہینہ تھا. 571 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کیلنڈر کے اعتبار سے جو 2024 ہے. 571 سال بعد. آیت پھر پڑھوں سورہ صف کی، سب کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ہر ایک کو اس بات سمجھ میں آنی چاہیے کس شان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. وَمُبَشِّرًا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اور اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، سیرت پڑھنے والے ساتھی، تاریخ پڑھنے والے بھائی موجود، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 570 سال کے بعد جو نبی تشریف لائے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں کوئی نبی نہیں. من بعدی سمجھ میں آئے، میرے بعد. سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اس میں قیمتی کتاب سیرت طیبہ کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی سید سلمان منصور پوری کی کتاب ہے، تقابل ادیان کے حوالے سے سیرت کی کتاب ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے. عوام کے لیے الگ کتاب بتاؤں گا. تو رحمت للعالمین سیرت طیبہ کی کتاب ہے 3 جلدوں میں. اس میں قاضی سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے. کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد تشریف لائے. اور انہوں نے اس سیرت کی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ 500 باوجود اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آخری نبی کا نام احمد بتا چکے تھے کہ آخری نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. قرآن مجید کہہ رہا ہے نا، میں دائیں بائیں کی تو بات نہیں کر رہا کہ ان کا نام احمد ہوگا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو 570 سال پہلے یہ نام آؤٹ ہو چکا تھا، باہر آ چکا تھا. لیکن قاضی سید سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ 570 سال میں، بڑا دعویٰ ہے ان کا، ابھی تک موجود ہے چیلنج، کہ 570 سال گزر گئے نام بتائے ہوئے، لیکن کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام احمد نہیں رکھا 570 سال میں. تاریخ میں یہ نام نہیں ہے. بڑے آرام آرام سے سمجھیے گا باتوں کو. تاریخ میں نام نہیں ہے یہ والا. اور اللہ نے پھر کیسے نام احمد رکھوایا؟ آپ سب حضرات کو نا ایک واقعہ معلوم ہے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 9 10 سال کی عمر کے تھے تو اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر میں جا رہے تھے، تو وہ ایک بحیرہ راہب والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اب میرا خیال اکثر مجمع کو وہ معلوم ہوگا، بحیرہ راہب والا واقعہ بچپن والا، اس کو غور سے سنیے گا۔ اور سیرت طیبہ کی کتابوں میں یہ موجود۔ آپ حضرات اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیں، ہمارے بزرگوں نے خوب لکھا، بچے اور نوعمر ہوں ان کے لیے تو سیرت خاتم الانبیاء حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی چھوٹی سی سیرت خاتم الانبیاء بہت کافی، لیکن جو آپ پڑھے لکھے بڑے حضرات ہیں ان کے لیے سیرت طیبہ کی بہترین کتاب جامع شفیع کے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی 3 جلدوں میں سیرت کی کتاب ہے، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہی یہی ہے، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال کی کتاب ہے، ایک پیراگراف ایسا نہیں ہے جو بغیر حوالے کے لکھا، بہت مستند کتاب ہے اس وقت سیرت طیبہ کی، دائیں بائیں کی باتیں نہیں اس میں، اپنی بات انہوں نے بیچ میں نہیں کی، تاریخ سیرت۔ وہ بھی انہوں نے بھی یہ پورا بحیرہ راہب والا واقعہ لکھا جو میں سنانے لگا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ کس شان کے ساتھ بھیجا، کہ وہ بحیرہ راہب کا واقعہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ اس سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں 8 9 10 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک کھجوروں کا باغ تھا ایک بحیرہ راہب کا، اس کا نام لکھا ہے مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے، ان کا نام تھا جرجیس۔ تو وہ بحیرہ راہب جب یہ قافلہ اس کھجوروں کے باغ تک پہنچا تو یہ بحیرہ جو تھا یہ راہب تھا، بہت بڑا عالم تھا، انجیل تورات انجیل زبور کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہ باہر نکلا، باہر نکل کر اس نے اس قافلے کا استقبال کیا، پڑھیے سیرت کی کتابوں میں، استقبال کیا، اور اس نے اپنی بعد میں وجہ بھی بتائی ہے کہ میں کیوں باہر نکلا دیکھنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں اس نخلستان میں اور ریگستان میں کھجوروں کا باغ تھا، اس میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ دوپہر کے وقت تپتی دھوپ میں ایک قافلہ آ رہا ہے، لیکن میں کیوں باہر نکلا کہ جہاں جہاں یہ قافلہ آ رہا تھا نا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بادل سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ میں نے کہا اس قافلے میں کوئی خاص بات ہے؟ کہنے لگا میں باہر نکلا اور کھجوروں کے باغ سے باہر نکل کر میں نے قافلے کا استقبال کیا، پھر میں نے قافلے کے لوگوں کو دیکھا تو ایک 8 9 10 سال کا بچہ نورانی چہرے والا نظر آیا بحیرہ راہب کو۔ پڑھیے پھر سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، وہاں لکھا کہ بحیرہ راہب نے اس بچے کے بارے میں ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب کا جواب پڑھیے وہاں، ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ظاہر ہے چچا کی پرورش میں سے تو بیٹا کہہ دیا۔ اس بحیرہ راہب کا اگلا سوال وہاں پڑھیے سیرت کی کتابوں میں، پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے ابو طالب کو؟ بحیرہ راہب نے کہا اسے تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ آخری نبی یتیم پیدا ہوں گے، تو اس نے ابو طالب کو کہا پڑھیے مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب سیرت المصطفیٰ میں، انہوں نے کہا کہ یہ اس کو یتیم پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ابو طالب نے فوراً اعتراف کیا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، میری پرورش میں اس لیے بیٹا کہہ دیا تھا، یہ یتیم پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر بحیرہ راہب کی حرکت دیکھیں ذرا، اس بحیرہ راہب وہی سیرت کی کتاب میں پڑھیے، اس مطالعے کو دوبارہ کیجیے اس کی سیرت کا۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے کہا نہیں یتیم پیدا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد بحیرہ راہب نے کیا حرکت کی؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 9 10 سال کی عمر کے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کے بٹن کھلوائے اور دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو چوما۔ نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، لیکن مہر نبوت تمام حدیث کی کتابوں میں، مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب اور ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ سب ترمذی میں پڑھاتے ہیں، باب ما جاء فی خاتم النبوہ، مہر نبوت کے بارے میں پورا باب ہے کہ وہ مہر نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی نشان تھا کہ دونوں کندھوں کے درمیان سرمئی رنگ کا ابھرا ہوا گوشت تھا، مثل زر الحجل، مولانا پڑھاتے ہیں حدیث،
مثل زر الحجلہ، ایک چھوٹی سی، مثل بیضۃ الحمامہ، کبوتری کے انڈے کی طرح چھوٹا سا. اور یہ پیدائشی نشان تھا. اور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو یہ نشان معلوم تھا، یہ نشان معلوم تھا. پتہ ہے یہود و نصارہ یہ آخری نبی تورات و زبور کے ماننے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پہچانتے تھے؟ آیت پڑھوں آپ کے سامنے، کتنا پہچانتے تھے. سورۃ البقرہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. آپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا ہے، کس طرح پہچانتے ہیں آپ؟ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے یہود و نصارہ. اس وقت آپ کے چچا ابو طالب کو اس بحیرہ راہب نے پتہ کیا کہا؟ پڑھیے پھر سیرت کے اسی واقعے کو. سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بحیرہ راہب نے کہا ان کو آپ، ابھی 8 9 10 سال کی عمر ہے، بحیرہ راہب کو نے کہا ان کو شام نہ لے کر جائیں، ملک شام نہ لے کر جائیں، یہودی پہچان جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بھیجا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سرزمین میں آئیں گے یہ بات تک گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو معلوم تھی. کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے یہ بات گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو معلوم تھی. کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے. اور یہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت یہ بھی جانتے تھے، نشانی، جسمانی نشانی جانتے تھے اس تورات اور انجیل کے ماہر لوگ. یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہوں گے یہ بات بھی گزشتہ آسمانی کتابوں والوں کو پہلے سے معلوم تھی. عقیدہ ختم نبوت ایسے خامخواہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بعد میں کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو بس ٹھیک ہے اللہ کا آخری ختم نبوت ہے. ایسے خامخواہ وہ پچھلے گزشتہ انبیاء نے اپنی قوموں کو بتایا تھا کہ اب جو آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ آخری نبی ہوں گے. اور دلیل غور سے سنیے گا، پڑھیے. جو حضرات آپ میں سے حوالے کے لیے چاہتے ہوں اردو میں، عربی میں تو ماشاء اللہ علماء سارے بیٹھے ہیں، سب کو حوالے معلوم ہیں، لیکن اردو میں پڑھنا چاہیں تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، اب جو میں باتیں آگے کرنے لگا ہوں کوشش کروں گا مختصر آسان. تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی، اردو میں. اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے جس کو میں بہت مختصر کر کے بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام لانے کا واقعہ سارا خود بتایا. اور یہ سارا واقعہ خصائل نبوی میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا. اردو پڑھنے والے وہاں سے مطالعہ کر لیں، اور باقی حضرات حدیث کی دوسری کتابوں سے، ترمذی کی جتنی شروحات ہیں سب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ایمان لانے کا واقعہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فارس میں رہتا تھا. فارس ایران کا پرانا نام، فارسی زبان ایران کی زبان، تو فارس کا رہنے والا تھا. یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے. آریہ مذہب مجوسی. اس دور میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بہت پہلے کی بات ہے، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، بہت پہلے کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو تھا مذہب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور انجیل موجود تھی. کہتے ہیں میں نے مجوسی شرک کیا، مذہب کو چھوڑا اور آگ کی پوجا اور سورج کی پوجا کو چھوڑا، اور میں نے ایمان لے آیا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور میں مشرک سے مومن ہو گیا، آسمانی کتاب انجیل کو ماننے لگا. میں نے بتایا اس وقت ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے. ابھی بات ہوگی اس پر آسان کر کے. میں دیکھ رہا ہوں بچے نوجوان بھی بہت ایک ایک بات کو سمجھیں.
کس شان کے ساتھ بھیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد مومن ہو گیا، اور اس کے بعد پھر میرے والدین نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر ملک عراق میں آ گیا، اور عراق کے موصل علاقے میں آ گیا۔ آج کل آپ نام سنتے ہیں موصل، تو عراق کے علاقے موصل میں آ گیا، وہاں ایک پادری کے پاس رہنے لگا۔ جب وہ راہب بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، مرنے لگا، تو میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں تمہارے بعد؟ تو اس نے کہا تم اب نصیبین میں ایک اور پادری ہے ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے میں وہاں جا کر رہنے لگ گیا، کیونکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ کہتے میں وہاں جا کے رہنے لگ گیا۔ پھر وہ بھی جب مرنے لگا تو میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا یہ جو ملک شام ہے نا، فلسطین، اس وقت یہ سارا فلسطین شام کہلاتا تھا، تو شام کے علاقے میں عموریہ ایک جگہ ہے، وہاں بڑا پادری ہے، بہت راہب، بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے میں اس کے پاس چلا گیا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، کہتے میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی جب مرنے لگا نا، اب آپ خود سوچیں، اس کے پاس رہے وہ مرنے لگا، اس کے پاس رہے وہ مرنے لگا، آخر کتنی عمر ہوگی وہ بھی بتاتا ہوں، راز کھولتا ہوں۔ تو وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتوں کو سمجھنا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عموریہ کے پادری کے پاس رہنے لگا، میں لفظ بلفظ بتا رہا ہوں خصائل نبوی کا، عبارتیں پڑھ رہا ہوں، شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے جو لکھا۔ چلے کہ میں عموریہ کے پادری کے پاس رہنے لگا، جب وہ بھی مرنے لگا نا، میں نے اس سے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس عموریہ کے پادری نے کہا اب کہیں نہ جانا، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ پڑھیے خصائل نبوی میں، بڑے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے حضرت نے کہ اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت یہ گزشتہ آسمانی کتابوں والوں کو بھی معلوم تھا، جس کے تحفظ کے لیے آج آپ یہ جلسہ قائم کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا اب کہیں نہ جانا، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے مجھے 3 نشانیاں بتائیں کہ آخری نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے۔ نمبر 2، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ نمبر 3، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب آپ نے میرے ذہن کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن چلانا، اچھا تھکنا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تینوں نشانیاں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اچھا، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے آخری نبی۔ اس نے یہ نہیں کہا نبی آئیں گے، کیا کہا؟ آخری نبی آئیں گے۔ پڑھیے وہاں الفاظ پڑھیے، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا، اب کہیں نہ جاؤ۔ 3 نشانیاں، نمبر 1، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے۔ نمبر 2، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ نمبر 3، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عموریہ میں تھا تو وہاں فلسطین میں، تو وہاں ایک قافلہ آیا مکے کا، بکے کا۔ مکہ کا پرانا نام بکہ، قرآن میں موجود آیت پڑھتے ہیں آپ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ، تو مکے کا پرانا نام بکہ۔ تو کہتے ہیں بکے سے ایک قافلہ بنو کلب کا آیا، تو تاجر کا لوگ تھے، تو میں ان کے ساتھ بکے میں آ گیا، یعنی مکے میں آ گیا۔ کہتے ہیں میں مکے میں تھا تو یثرب کا ایک قافلہ بنو قریظہ کا وہ آ گیا مکہ میں آ گیا۔ اور یثرب یہ پرانا نام ہے مدینہ منورہ کا، مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب، اور یہ بھی قرآن مجید میں آیا۔ سب باتیں حوالے کے ساتھ، اچھا یہ بھی قرآن مجید میں آیا، یثرب مدینے کا پرانا نام، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ یثرب، یہ نعت خان ماشاءاللہ یثرب پڑھتے ہیں، ہاں، تو یثرب مدینے کا پرانا نام ہے۔ تو کہتے ہیں یثرب سے وہ یہودیوں کا قافلہ آیا، تاجروں کا، تو یہ بنو کلب نے مجھے دھوکے سے غلام بنا کر ان کے ہاتھ بیچ دیا، میرے سامان پر قبضہ کر دیا۔ یہ یہودی مجھے لے کر یثرب میں آ گئے۔ یثرب میں کہاں آ گئے؟ مدینہ میں، یثرب میں آ گئے۔ کہتے میں یہودی کے ہاں غلام بن کر کام کرتا رہا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو غور سے سنیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ایک دن یثرب میں، مدینہ شریف میں باغ کے اندر کھجوروں کو اتار رہا تھا، درخت پر چڑھے کر کھجوریں اتار رہا تھا۔ اتنے میں نے نیچے سے سنا
کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب تشریف لائے ہیں جو قباء میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اب یہاں سے شمائل ترمذی کی روایت شروع ہو رہی ہے. کہنے لگے کہ جب میں نے سنا، آپ کو معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے آ کر کہاں ٹھہرے ہیں؟ قباء میں. وہیں مسجد بنائی نا، مسجد قباء. تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ قباء میں ایک صاحب آئے، وہ کہہ رہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ کھجوروں والی پتھریلی زمین تو یہی ہے. کتنی نشانیاں مل گئی؟ ایک. کہنے لگے بڑی مشکل سے، آگے بڑی تفصیل انہوں نے بتائی کہ میں بڑا یہودی نے مجھے تنگ کیا، میں جانا چاہ رہا تھا چھٹی لے کے ذرا جاؤں ذرا دیکھوں. خیر کہتے ہیں میں چلا گیا ایک دن نا، اور کھجوریں تھال میں لے کر چلا گیا، اور جا کر میں نے دیکھا قباء میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو میں نے ان کو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے کھجوریں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شمائل ترمذی کی حدیث آگے پڑھنے لگا ہوں اس کا ترجمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ سلمان فارسی کہ یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہیں. شمائل ترمذی کی اس حدیث کے الفاظ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها فإنا لا نأكل صدقہ، اسے دور ہٹا دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے. اور یہ بات صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتائی. علماء موجود سب کو معلوم. حدیث کے الفاظ آگے انما ہی من اوساخ اموال الناس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے آل کے لیے صدقہ کیوں نہیں حلال؟ انما ہی من اوساخ اموال الناس، کیونکہ یہ جو مال کا زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے. آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، مال پاک ہو جاتا ہے، تو جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میل کچیل ہوتا ہے. غریبوں کے لیے حلال، امیروں کے لیے حرام، ممنوع. مفتی صاحب بیٹھے پاس. غریبوں کے لیے حلال اور امیروں کے لیے ممنوع، منع، زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کو بھی نہیں دے سکتے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ کھجوریں قبول کر لیجئے. پوچھا کیسی کھجوریں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے صدقہ ہیں. فرمایا ادفعها فإنا لا نأكل صدقہ، اس کو ہٹا دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اگلے دن میں پھر گیا کھجوریں اور لے کر، تھال میں ڈال کر کھجوریں لے گیا قباء کے علاقے میں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ صدقہ یہ کھجوریں قبول کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی کھجوریں؟ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، میں آپ کے لیے تحفہ ہدیہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، سب کھائیں گے. کہنے لگے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کھجوریں کھانے لگے. کتنی نشانیاں پالیں حموریہ کے پادری کی؟ 2. تو کھجوروں والی پتھریلی زمین، اور صدقہ نہیں کھائیں گے اور ہدیہ کھائیں گے. کہنے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھانے لگے. اب جامع ترمذی کی، شمائل ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ. کہتے ہیں میں جب وہ سب کھانے لگے نا کھجوریں، تو میں گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرتا مبارک کے بٹن کھولے اور اپنے قمیض کو ذرا پیچھے کیا اور مہر نبوت دکھائی سلمان فارسی کو. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کیا کہتے ہیں اسی روایت میں؟ کہتے ہیں میں نے مہر نبوت کو چوما، دیکھا، چوما اور اسلام قبول کر لیا. اب بزرگ حضرات توجہ فرمائے. بزرگ حضرات، اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 90 سال جب اسلام قبول کیا. وہ نا اس پادری کے پاس رہے وہ مرنے لگا، پھر اس کے پاس گئے وہ مرنے لگا. وہ راز کھولا نا میں نے، وہ کیا کتنا وقت گزرا. 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. اور مفتی صاحب ماشاءاللہ ترمذی پڑھاتے ہیں، معلوم کہ کم از کم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو منقول ہے وہ ہے 150 سال، زیادہ بھی ہے. کم از کم روایت کتنی ہے؟ 150 سال. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کتنے سال زندہ رہے؟ 60 سال. آپ نے ایک بات پر توجہ دی، میں بیان کر رہا تھا
کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا مہر نبوت کو دیکھ کر چوم کر، لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ انہوں نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا تھا آخری نبی سمجھ کر۔ معموریہ کے پادری کے الفاظ یاد ہیں؟ اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت ذہن میں رکھ کر ایمان قبول کیا، اور پھر نبی صلی اللہ اسی حدیث میں، اس حدیث کو ذرا میں مکمل کر لوں کس شان کے ساتھ بھیجا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کی کتنی فکر ہوتی تھی کہ سلمان فارسی غلام تھے، اور ظاہر مصنوعی غلام تھے نا، حقیقی غلام تو تھے نہیں، وہ بیچ کے خامخواہ غلام بنایا۔ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شمائل ترمذی کی حدیث پوری مکمل کر لوں ذرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے مالک سے، یہودی سے بات کرو کہ وہ تمہیں آزاد کر دے، تو اس کو کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک روایت میں کہ 500 اوقیہ چاندی چاہیے، اور یہ سلمان فارسی کے لیے 300 کھجور کے درخت لگائے جائیں، 300 کھجور کے درخت لگائے جائیں، جب وہ پھل دینے لگیں گے تو سلمان فارسی آزاد ہو جائے گا۔ یہاں کوئی مظفر گڑھ ملتان کا کوئی بندہ طلبہ کو بیٹھے ہوئے کہ کھجور کا درخت کتنے سال میں پھل دیتا ہے اگانے کے بعد؟ جو چھوٹے سے چھوٹا درخت ہوتا ہے وہ 5-6 سال، اور عام درخت 10 سال کے بعد پھل دیتا ہے۔ کھجور کا درخت لگانے کے بعد 10 سال بعد پھل دیتا ہے، کم از کم 6-7 سال بعد۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پڑھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرنے کے لیے وہ کئی اوقیہ چاندی بھی دی، اور پھر 300 کھجور کے درخت منگوائے، اور کھجور کے 300 درخت لگوائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک اپنے ہاتھ سے 299 درخت لگائے، 300 میں سے 299 درخت لگائے۔ ایک درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ اب آگے جامع ترمذی کی حدیث پڑھیے، 300 درخت لگ گئے سلمان فارسی کو آزاد کرنے کے لیے۔ فحملت من عامه الا نخلة واحدة، سارے کھجور کے درخت پھل دینے لگ گئے اسی سال، سارے، جامع ترمذی کی حدیث، کہانی نہیں، حدیث، اسی سال سارے درخت پھل دینے لگ گئے، الا نخلة واحدة، سوائے ایک کھجور کے درخت کے، اس نے پھل نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذه النخلة، اس کھجور کے درخت کو کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا انا غرستها یا رسول اللہ، یہ میں نے لگایا تھا، یہ میں نے لگایا تھا، جس نے پھل نہیں دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس درخت کو بھی اکھیڑا، اور اکھیڑنے کے بعد دوبارہ لگایا۔ حدیث کے الفاظ پڑھیں، فحملت من عامه، اس نے بھی اسی سال پھل دینا شروع کر دیا۔ ایک امتی کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے نبی کو؟ ایسی خامخواہ غلامی سے آزاد، غلام نہیں ہم رہیں گے، فلاں نہیں رہیں گے، ایسی خامخواہ باتیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے غلامی سے نکلنے کے لیے۔ لیکن کہیں آپ کے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی واقع نہ ہو جائے، اس کا بھی خطرہ ہے۔ اچھا، کہ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت لگایا تھا اس نے پھل نہیں دیا، کہیں یہ ساری بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی نہ ہو جائے۔ اس سوال کا جواب، اس اعتراض اور اشکال کا جواب محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت نے پھل کیوں نہیں دیا؟ بڑا عجیب جواب دیا مواہب الدنیا میں حضرت نے۔ انہوں نے جواب یہ لکھا محدثین نے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درخت لگایا اس نے پھل کیوں نہ دیا؟ اس لیے کہ اگر حضرت عمر کے ہاتھ سے لگا ہوا پھل بھی درخت، وہ کھجور کا درخت وہ پھل دے دیتا تو نبی کا معجزہ نہ رہتا، کیونکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو غیر نبی سے ظاہر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی نہ آنے دینا ذہن میں، اچھا کمی نہ آنے دینا، وہ تو نبی کا معجزہ نہ رہتا اگر عمر کے ہاتھ سے لگایا وہ درخت بھی پھل دے دیتا۔ نبی کی شان سمجھ میں آئی؟ بس ابھی اتنی بات کی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا۔ دو باتیں شروع میں ذکر کی تھی کہ آج کا موضوع کیا ہے، کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا اور کیوں بھیجا۔ اب آخری بات، دوسری بات، بس اس کو چند منٹ میں مکمل کرنے لگا ہوں، پوری توجہ دیجیے گا۔ کیوں بھیجا؟ آج تحفظ ختم نبوت کے لیے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا۔ اس کے لیے جب ضرورت پیش آ جائے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کیجیے گا، جو میں نے شروع میں تلاوت کی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران آیت 164 تلاوت کیجیے، سمجھیے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، اور یہ کیوں بھیجا کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ نمبر 1، 4 کاموں کے لیے بھیجا۔ آج تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں ہم لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہی کام کرنے ہوں گے 4 جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ آج انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے وہی 4 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ نے بھیجا تھا تاکہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں، تلاوت کلام پاک۔ یہ بعثت نبوی کا ایک پہلا مقصد، ایک مسلمان کو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو پابندی سے تلاوت قرآن حکیم کرنی ہوگی، بعثت نبوی کے مقصد کو پورا کرنا ہوگا۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، تزکیہ نفس۔ اتنے بزرگ موجود ہیں ماشاءاللہ، اسٹیج کے اوپر بھی، باہر بھی، سامنے بھی۔ تزکیہ نفس کیا چیز، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے، کہ انسان 2 جملے بس تزکیہ نفس کے لیے 2 جملوں میں سمجھنا ہے۔ انسان کے اندر سے بری سوچوں کو، برے رویوں کو، برے اخلاق کو، بری عادتوں کو، برے اعمال کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچی، اچھے رویے، اچھے اخلاق انسانوں میں پیدا کرنا، تزکیہ نفس مکمل ہو گیا۔ اور یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ اصل میں جامع شفیع میں عادت پڑی ہوئی سبق یاد کرانے کی، تو وہ سبق یاد ہوگا آج انشاءاللہ۔ کتنے کام ہو گئے؟ 2۔ بعثت نبوی کا مقصد، کیوں آئے نبی، کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 1، تلاوت کلام پاک، تلاوت کیجیے ان کے سامنے۔ نمبر 2، تزکیہ نفس، اپنے نفوس کو پاکیزہ بنانا، بزرگوں سے تعلق قائم کریں جس سے وہ آپ اپنی اصلاح کروائیں، اپنی سوچوں کو درست کروائیں، اپنے رویوں کو درست کروائیں، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال کو درست کروائیں۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب اللہ سکھائیں، قرآن حکیم سکھائیں۔ اس کے اندر 5 چیزیں دین کی، 5 شعبے دین کے، کتاب اللہ کو سمجھنے کے۔ نمبر 1، ایمانیات، عقائد، ایمانیات۔ نمبر 2، عبادات۔ نمبر 3، معاملات۔ نمبر 4، معاشرت۔ نمبر 5، اخلاق۔ ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، یہ 5 چیزیں سیکھنی ہوں گی قرآن حکیم کو پڑھ کر، اس کی تفسیر کو پڑھ کر، اور بزرگوں کے پاس دروس میں بیٹھ کر آپ نے سمجھنی ہوں گی، پڑھنی ہوں گی۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3، کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا۔ نمبر 4، آخری بات،
نمبر 4 والحکمت ویعلمہم الکتاب والحکمت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ویعلمہم الکتاب والحکمت، ان کو حکمت سکھائے، دانائی سکھائے۔ دانائی کیا ہے؟ بڑے آسان الفاظ میں دانائی کیا ہے؟ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، جتنے بڑے مفسرین اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مفسرین نے حکمت کی تفسیریں کی ہیں، ساروں کا خلاصہ نکال لینا تو حکمت اور دانائی کہتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھیں، دانائی مکمل ہو گئی۔ بڑی ڈگریاں لے لی، MBA کر لیا، پتہ نہیں BBS کر لیا، MBBS کر لیا، PhD کر لی، لیکن حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، اللہ کے نزدیک یہ دانا نہیں ہے۔ یہ دانائی اپنی نوجوان نسل کو سکھائیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، سب سمجھائیں۔ یہ نوجوان نسل انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے، آیت کا آخری حصہ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں، اور یہی مقصد ہے تحفظ ختم نبوت کا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان کے ساتھ بھیجا، کس لیے بھیجا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔